اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاضی شارق محمود۔ ایک چھوٹی سی کہانی، بڑی مشہور کہانی ہے کہ ایک فوٹوگرافر صاحب تھے، انہیں ایک دن خیال آیا کہ کوئی خوبصورت چہرہ تلاش کر کے اس کی تصویر بنائی جائے۔ تو وہ گھر سے نکلے اور کافی تلاش کے بعد انہیں ایک حسین و جمیل چہرہ نظر آ گیا جو کہ ایک لڑکے کا تھا۔ تو انہوں نے اس کی تصویر کھینچ لی، تصویر بنا لی، تو اس کو اس پر اول انعام بھی ملا، بہترین تصویر کا انعام ملا اسے۔ بہت عرصے کے بعد انہی فوٹوگرافر صاحب کو خیال آیا کہ میں نے ایک حسین ترین چہرے کی تصویر بنائی تھی، اب مجھے ایک بدصورت چہرے کی بھی تصویر بنانی چاہیے جو بدصورت ترین چہرہ ہو۔ تو وہ پھر گھر سے نکلے اور تلاش کے بعد، کافی تلاش کے بعد انہیں ایک ایسا چہرہ بھی نظر آ گیا جس کو کہا جا سکتا تھا کہ یہ بدصورت ترین چہرہ ہے۔ اور وہ جب اس کی تصویر لے لی تو بعد میں پتہ چلا کہ جس بڑے میاں کی تصویر لی گئی ہے تو یہ وہی تھے جن کی برسا برس پہلے تصویر کھینچی گئی تھی اور اس کو حسین ترین چہرہ قرار دیا گیا تھا۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ حسین ترین چہرہ بھی وہی تھا اور بدصورت ترین چہرہ بھی۔ یہ ایک مشہور ترین کہانی ہے، چھوٹی سی، اور یقیناً اس کو آپ نے بھی سنا ہوگا۔ مجھے اس کہانی پر جو اپنے سیاست دانوں میں جو اس پر صادق نظر آتا ہے، بالکل جو فٹ بیٹھتا ہے، یہ بیٹھتی ہے یہ کہانی، وہ جناب ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ وہ جب سیاست میں داخل ہوئے وہ یقیناً بڑے خوبصورت انداز میں ان کا داخلہ ہوا تھا۔ وہ اس سے سیاست میں آنے سے قبل ہمارے ملک کے وزیر خارجہ تھے، اور اس زمانے میں وہ بڑے نفیس اور بڑے مہنگے ترین کپڑوں کے سوٹ پہنا کرتے تھے۔ جب سیاست میں یہ آئے ہیں اپنا بڑا جارحانہ قسم کا موڈ لے کر، تو عوامی اجتماعات میں جب یہ جلسے اور جلوسوں سے انہوں نے خطاب شروع کیا تو عوامی لباس پہننا شروع کیا، شلوار قمیض، اور ان کے خطابات جو تھے بڑے پرجوش ہوا کرتے تھے، اور کراچی سے لے کر لنڈی کوتل تک انہوں نے اپنی مقبولیت کے، اپنی قابلیت کے، اپنے انداز خطابت کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ یہاں تک کہ ان کا جو لباس تھا شلوار قمیض کا، وہ باقاعدہ ایک فیشن کا روپ دھار چکا تھا۔ کراچی سے لے کر لنڈی کوتل تک ایک فیشن بن گیا تھا۔ لیکن اس سے قبل بہت سے افراد شلوار قمیض کو گھر کا لباس سمجھتے تھے اور باہر پینٹ میں اور شرٹ میں نظر آتے تھے، باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بہت سے لوگ انہوں نے بھی
جو اس قسم کا طبقہ تھا انہوں نے بھی شلوار قمیض پہننا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ باقاعدہ وہ فیشن میں شروع. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کا معاشرے پر، ہمارے معاشرے پر، پاکستانی معاشرے پر بہت گہرا اثر ہوا تھا. اور انہوں نے اپنے خطابات سے، انداز سیاست سے عوام کو یقیناً بیدار کر دیا تھا، اور عوام کو بولنے کا حوصلہ دیا تھا. تو عوام کو ایسا لگتا تھا جیسے ہم اب تک سوئے ہوئے تھے اور اب جاگ گئے ہیں، اور ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں جن کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور اب ہمیں ایک ایسا سیاستدان مل گیا ہے جو یقیناً ہمارے جو کچلے ہوئے حقوق ہیں وہ یہ ہمیں دلا کر رہے گا. تو پاکستانی عوام، مغربی پاکستانی عوام بہت خوش تھے اور ان کی یقیناً بہت مقبولیت تھی. ایک تو یہ کہ وہ بڑے اچھے مقرر تھے، اور سیاست میں یقیناً اس چیز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ بولنا انسان کو آنا چاہیے. اور ذوالفقار علی بھٹو کا جو انداز خطابت تھا وہ یقیناً بہت خوبصورت تھا، عوام کے دل پر اثر انداز ہوتا تھا. ان کے جلسوں میں جو زیادہ تر وہ تقریریں کیا کرتے تھے، یا ان کے جو دیگر قریبی ساتھی تھے، تو ان کا انداز خطابت جو ہوتا تھا وہ کچھ اس قسم کا ہوتا تھا کہ اب کی برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے. اور پھر روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ، تو بڑے خوبصورت نعرے دیے انہوں نے، اور عوام کے دلوں میں گھر کر لیا. عوام کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ جب آئیں گے تو بس ہمیں کوئی خوبصورت سا مکان اور بڑے کپڑوں کے تھان اور کھانوں کے تھال کے تھال ہمارے سامنے ہوں گے. بہت اچھے قسم کے خواب نظر آنا شروع ہو گئے تھے عوام کو، اور یہ خواب دکھانے میں کافی کامیاب ہوئے تھے، بلکہ کافی بھی نہیں، بہت زیادہ کامیاب ہوئے تھے. مجھے بھی ان کا انداز خطابت بہت بھاتا تھا، اچھا لگتا تھا. ان کی شخصیت بھی بہت قابل دید تھی. لیکن جب 1970 کا الیکشن ہوا ہے، تو الیکشن میں مشرقی پاکستان کی 162 سیٹوں میں سے 160 نشستیں شیخ مجیب الرحمان نے جیت لی تھی. وہاں کی ٹوٹل جو جنرل نشستیں تھیں قومی اسمبلی کی 162 تھیں. 162 نشستوں میں 160 نشستیں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی پارٹی نے جیت لی تھی. اندازہ کریں آپ کہ کتنی اکثریت سے وہ جیتے تھے. 162 میں سے 160 نشستیں، صرف 2 نشستیں دوسری جماعتوں نے. جبکہ یہاں مغربی پاکستان میں ٹوٹل جو جنرل سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کی وہ 138 تھیں. 138 میں سے پیپلز پارٹی کی ذوالفقار علی بھٹو کی 81 سیٹیں تھیں.
تو 81 سیٹیں ان کی مغربی پاکستان میں اور ان کی 160 نشستیں، کتنا واضح فرق. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی عوام نے آئندہ کا وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان کو منتخب کر لیا ہے، اور بہت واضح اکثریت سے، بہت بھاری اکثریت سے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ صدر یحییٰ ان کو اقتدار منتقل نہیں کرنا چاہتے تھے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ان کو سمجھاتے کہ وہ چونکہ جمہوریت کا تقاضا یہی ہے کہ جو جیت جائے اس کو اقتدار منتقل کر دینا چاہیے، یہ اس کا حق بنتا ہے. لیکن اس کے برعکس یحییٰ کو تو ہم ایک طرف رکھتے ہیں کہ صدر یحییٰ کا تو کردار جو تھا وہ اس کو ناقابل بیان ہے. مطلب ان کا کردار، ان کا جو ذاتی کردار بھی انتہائی گھٹیا قسم کا تھا. جو اس وقت کے آئی جی تھے سردار محمد چودھری صاحب، انہوں نے بعد میں کتاب لکھی ہے آئی جی کے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد، تو انہوں نے بتایا ہے کہ صدر یحییٰ کا اس زمانے میں جب یہ یحییٰ تھے ان کا ایوان صدر کو کنجر خانہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. تو اپنے صدارت میں وہ بڑے بدمست تھے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو، اور پھر ہم نے اسی ذوالفقار علی بھٹو ہی کے بیانات زیادہ تر ہم نے دیکھے ہیں. اور جب قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ڈھاکہ میں، تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نے جلسے عام میں، باقاعدہ جلسے عام میں یہ اعلان کرنا شروع کیا، کہنا شروع کیا عوام کے سامنے کہ جو قومی اسمبلی کا ممبر ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. ٹانگیں توڑ دینے کا مطلب راولپنڈی لیاقت باغ کے میدان میں جو ان کا جلسہ ہوا اور جس میں انہوں نے یہ الفاظ کہے، اس جلسے میں بھی شامل تھا. اور مجھے اس وقت ایسا لگا تھا کہ یہ ٹانگیں قومی اسمبلی کے ممبران کے نہیں بلکہ پاکستان کی ٹانگیں توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور یہ وہی جلسہ تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان کا خوبصورت ترین چہرہ، جو میری نظروں میں بدصورت ترین چہرے میں تبدیل ہو گیا. اور پھر حقیقتاً ایسا ہی ہوا. بعد میں جب یہ صدر یحییٰ کے ساتھ مجیب الرحمان کے ساتھ سے مذاکرات کرنے مشرقی پاکستان گئے ہیں، تو جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے ایئرپورٹ پر انہی کا بیان تھا کہ پاکستان کو بچا لیا گیا ہے. تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ کوئی مسئلے کا حل نکل آیا ہوگا، اچھا مسئلے کا کوئی حل نکل آیا ہوگا. لیکن ان کو پتہ تھا کہ اب حل یہ تھا کہ آرمی ایکشن کا باقاعدہ ارادہ کر لیا گیا تھا. اور پھر آرمی ایکشن ہوا، شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس پر یہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب خوش تھے. پھر جنگ ہوئی، اور ظاہر ہے پھر جب کہ آگے انڈیا کی فوج تھی اور پیچھے عوام تھے، اور مشرقی پاکستان کی سرزمین، عوام سارے کے سارے فوج کے خلاف تھے اس وقت،
کیونکہ وہ تو انہوں نے سارے کے ساری سیٹیں شیخ مجیب الرحمان کی تھی اور ان کے لیڈر کو گرفتار کر لیا تھا. ان میں تو ویسے ہی اشتعال تھا، فوج کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی، تو فوج کس طرح جیت سکتی؟ وہ جو ہتھیار ڈالے گئے جس کا مذمت کی جاتی ہے کہ ہتھیار کیوں ڈالے، بھائی انہوں نے ہتھیار صحیح ڈالے تھے، ہتھیار ڈالنے ہی تھے، کیونکہ وہ بے مقصد قتل و غارت ہونی تھی مزید فوجیوں کی، یہاں کی ہوتی یا انڈیا کی ہوتی، کیونکہ عوام مخالف تھے، پیچھے سے عوام نے مارنا ہی مارنا تھا، اپنی فوج کو مارنا، اپنے لوگوں سے جنگ ہونی تھی. اس موقع پر حبیب جالب نے جو جب آرمی ایکشن شروع ہوا ہے تو انہوں نے ایک قطعہ کہا تھا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، تمہیں گما کے رستہ کٹ رہا ہے، مجھے یقین کہ منزل کھو رہے ہو. اور واقعی پھر منزل کھوتی گئی، آدھا پاکستان کھو دیا گیا، آدھا پاکستان کھو دیا، اور اس کے بعد ساری دنیا نے پاکستان کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا. اور میرے خیال سے آج تک کہ وہی ناانصافی کی سزا ہے جو اب تک یہ پاکستان بھگت رہا ہے. پاکستان ایک اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا، اور اس وقت تک جب تک یہ ایک تھا، بیرونی ممالک میں پاکستان کی ایک عزت تھی، ایک حیثیت تھی، کیونکہ پاکستان اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا. اب جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا ہوا، یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ جب تک انسان کی سانس ہے اس وقت تک یہ المیہ یاد آتا رہے گا یقیناً. اب جب میں اس المیہ کے بارے میں سوچتا ہوں اور ذوالفقار علی بھٹو کے کردار کے بارے میں سوچتا ہوں، جس کو میں کبھی بہت اعلیٰ اور عرفہ قسم کا لیڈر سمجھتا تھا، تو اس کے بعد جس دن سے انہوں نے کہا تھا کہ قومی اسمبلی کے ممبران کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، تو اسی دن سے جو میرے ذہن میں تھا ان کے لیے خیالات ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہیں کہ تو نے ملک توڑ ڈالا، تو نے ملک توڑ ڈالا، تجھے کس طرح دعا دوں، تو نے ملک توڑ ڈالا، تجھے کس طرح دعا دوں، تجھے کس طرح دعا دوں، تو نے تو کیا تھا ظالم، تو نے جو کیا تھا ظالم، اسے کس طرح بھلا دوں، تو نے جو کیا تھا ظالم، اسے کس طرح بھلا دوں. میری نیند کھو گئی تھی، میری نیند کھو گئی تھی، میری آنکھ رو پڑی تھی، میری نیند کھو گئی تھی، میری آنکھ رو پڑی تھی. میں وہ دکھ بھری حقیقت بھلا کس طرح بھلا دوں، میں وہ دکھ بھری حقیقت، میں وہ دکھ بھری حقیقت بھلا کس طرح بھلا دوں. تو نے ملک توڑ ڈالا،
تو نے ملک توڑ ڈالا، تجھے کس طرح دعا دوں، تو نے ملک توڑ ڈالا، تجھے کس طرح دعا دوں۔ یہ المیہ بھولنے والا المیہ نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ کہ آدھے پاکستان کو کھو دینا۔ سبق حاصل کیجئے، تاریخ سے سبق حاصل کیجئے، تاریخ کو یاد رکھیے، تاریخ کو یاد رکھنے ہی میں ہمارا بھلا ہے۔ خوش رہیے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔